أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجل عن ملائمة الكيفيات وقرب خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدها الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استطاعت الأنوار واستنطارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقوس محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق بجميع الأعصار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمان نے قرآن تعلیم فرمایا. قرآن نے اپنے اوصاف کے ساتھ. قرآن کے اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک جو قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن نور ہے. جی قد جاءکم من ربکم برہان وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے تمہاری طرف نور کو بھیجا ہے. لہذا دیکھا جائے کہ یہ نور کیسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نور کی حقیقت کیا ہے. تو حقیقت تو معلوم نہیں ہے. البتہ نور کی دو خوبیاں ہیں، دو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے. ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ. خود بھی روشن ہوتا ہے، جہاں چلا جائے وہاں روشنی ہو جاتی ہے. اس کائنات کے اندر نور کی دو طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اس کائنات میں فزیکل دنیا کا نور ہے، انرجی کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں. اور یہ نور جو ہے وہ بہرحال ابھی تک جو سمجھ میں آئی ہے لوگوں کو، یہ مختلف فورسز کی شکل میں کائنات میں یہ چیز موجود ہے. پہلا مرحلہ ہے گریویٹیشنل فورس ہے، اس کائنات میں پائی جاتی. اور یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اٹ ہولڈز پلانٹس، سٹارز، گلیکسیز. یعنی سارے عالم کے اندر جو عالم نظر آ رہا ہے ابھی، پہلا مرحلہ ہے گریویٹیشنل فورس یہاں پہ پائی جاتی ہے. حتیٰ یہ گلیکسیز بھی اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ سے باہر نہیں جا رہی، مدار کے اندر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ گریویٹیشنل فورس ایک طاقتور فورس ہے، اس کا نام ہے ویک فورس. عجیب اتفاق ہے.
یہ ویک فورس جو ہے 10 ملین ٹریلین ٹریلین انٹو ٹریلین ٹائمز گریویٹیشنل فورس سے یہ بڑی ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, ایسے ہی بن گئی. تو گریویٹیشنل فورس سے بڑی ہے ویک فورس. اس کے بعد آتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس. یہ فورس جو ہے 1000 ٹائم ویک فورس سے بڑی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آتی ہے سب سے جو بڑی فورس ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ فورس. یہ اسٹرانگ فورس جو ہے وہ 6000 ملین ٹریلین ٹریلین انٹو ٹریلین ٹائمز یہ گریویٹیشنل فورس سے طاقتور ہے. یہ عالم جو ہے وہ گویا نور کے قبضے میں ہے. یہ عالم یہ عالم یوں کہیں کہ انرجی کے قبضے میں ہے. اس مطلب ہے اس عالم کی اصل حقیقت جو ہے وہ نور اس کے اندر طاقتور ہے, اور اس کائنات کی مینجمنٹ اسی کے قبضے میں ہے. وہ اللہ جو کہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا, البتہ نور کی حقیقت کوئی سمجھنا چاہتا تو وہ قرآن جو نور آیا ہے اور نور کے سینے میں اترا ہے, تو انہی نورانی ہستیوں سے پوچھ لیتے تو آج انسان پتہ نہیں کہاں کی کہیں ترقی کر جاتا. مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تھیوری آف لائٹ تو آپ نے سنا ہوگا. نیوٹن نے ایک تھیوری پیش کی. اس کے بعد ہے دا ویو تھیوری آف لائٹ. اس کے بعد ہے الیکٹرو میگنیٹک تھیوری آف لائٹ. اس کے بعد ہے وہ ابھی جو اس وقت بہرحال اس پہ ایمان ہے, کوانٹم تھیوری آف لائٹ. تو مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علیہ آپ کو آج پتہ چلا ہے, امام نے صدیوں پہلے ایک بات, اس تھیوری آف لائٹ کا بانی امام صادق صلوات اللہ جی سب سے پہلے کہتے ہیں راجر بیکن نے وہ میگنیفائنگ گلاس بنایا تھا. یہ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے. 1220 میں وہ پیدا ہوا, 1292 میں وہ فوت ہو گیا. تقریباً 300 سال بعد میگنیفائنگ گلاس بنا, اور اس کے تقریباً 1608 میں کہتے ہیں پہلی ٹیلیسکوپ بنی. اینی امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ روشنی چیزوں سے ٹکرا کے آپ کی آنکھوں کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو اگر یہ روشنی اور آپ کی آنکھوں کے درمیان کوئی ایک ٹول ہو, چونکہ یہ ساری روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی, کوئی ایسا ٹول ہو جو آپ کو یہ ساری روشنی ڈائیورٹ کر سکے اپنی آنکھوں کی طرف, تو آپ دور کی چیز کو بالکل نزدیک دیکھیں گے. سبحان اللہ. اور اس کی مثال دی ظاہر ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ویسی مثال چاہیے تھی. فرمایا کہ دیکھو 3000 ذراع کے فاصلے پہ اگر اونٹ ہو, اگر اونٹ کھڑا ہو, تو اگر یہ درمیان میں کوئی آلہ آ جائے تو 3000 کی بجائے 60 ذراع کے فاصلے پہ تم دیکھ سکتے ہو. اللہ سبحان اللہ. تو تھیوری آف لائٹ کا بانی کون ہوا؟ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب امام تو میگنیفائنگ گلاس کا محتاج نہیں ہے جی. اور اگر پوچھا ہوتا, البتہ یہ ہے کہ سلونی کا دعویٰ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی باقی ہے. تو اس کائنات کی حقیقتیں اگر پوچھتے ان ہستیوں سے جو واقعاً اس کائنات کی نورانیت جن کے اندر موجود ہے, پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرمایا الف لام را کتاب
انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرا حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاؤ۔ تو قرآن نور ہے، اور جس کے ذمے لگایا ہے کہ ان کو ظلمتوں میں نہیں نور کی طرف لے جاؤ، تو وہ نور ہو تاکہ نور کی طرف لے جائے۔ یہ بات بھی ہے کہ ظلمت کے حجابات ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نور کے بھی حجابات ہیں۔ ظلمت کے بعض روایات میں 70,000 حجابات ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نور کی منزل شروع ہوتی ہے اور 70,000 حجابات ہیں نور کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نورانی انسان، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اس کے بعد فرمایا وسراجا منیرا، حبیب آپ کیا ہیں؟ سراج منیر ہیں۔ منور میں اور منیر میں فرق ہے جی۔ منور کہتے ہیں جو خود روشن ہو، منیر اس کو کہتے ہیں جو روشنیاں دے دے، جو نور دے اس کو کہتے ہیں منیر۔ اب ایک اور جگہ ارشاد فرمایا پروردگار نے، ایک نقطہ اور کہہ کے تو میں آگے گزروں گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ سب کا ولی نہیں ہے، سب کا رب ہے، ایمان والوں کا ولی ہے۔ اس کا مطلب ہے ولایت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر دلیل چاہیے تو پھر قرآن سے پوچھ لیتے جی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی کا فنکشن بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خصوصیت جہاں نظر آ جائے، جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے نور کی طرف لے جائے اسی کو ولی کہتے ہیں۔ تو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق دی کرم نوازی دے سانو جوہر سمجھ چ نہیں آؤندے، خالق دی کرم نوازی دے سانو جوہر سمجھ چ نہیں آؤندے، جنہ دین خدا نو رنگ لایا او گوہر سمجھ چ نہیں آؤندے۔ ایک سورج ڈکی بیٹھا ہے، دوجا جنت وکھیدا گلیاں وچ، تو پیر علی دی گل کردا او تے نوکر سمجھ چ نہیں آؤندا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ولی کا اللہ نے فنکشن بتا دیا، اور اگر قرآن میں نام لکھ دیتے تو پتہ نہیں کیا قیامت ہوتی، بہت سارے نام آ جاتے۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ خصوصیات بیان کرو، اب جو خصوصیات جس میں نظر آ جائیں گی وہ تمہیں ولی نظر آئے گا۔ تو اللہ ولی ہے ظلمتوں سے نکال کر نور کی۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک اور ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، پروردگار سارے کام تو ڈائریکٹ تو کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ تو پس اللہ کی یہ مشیت کیسے پوری ہوگی؟ کوئی درمیان میں واسطہ ہو، یہ کرتا جائے، خدا کی مشیت پوری ہوتی جائے۔ جیسے اس نے پروگرام بنایا ہے، جو اس کا ارادہ ہے وہ مکمل ہو۔ پس ایسا ولی درمیان میں چاہیے جو ادھر بھی مربوط ہو ادھر بھی مربوط ہو، اور ان کو ظلمتوں میں نہیں نور کی طرف لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا، قرآن نور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسی قرآن میں ایک سورہ نور ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جب سارا قرآن ہی نور ہے تو پروردگار یہ سورہ نور کیوں ہے جی؟ اس کا مطلب ہے اس سارے نور میں اس کا نور خاص ہے۔ کیا بات ہے، اس سارے نور میں اس کا نور خاص ہے، اور یہ بھی اس ساری نور سورہ نور کے اندر آیت نمبر 35 کی وجہ سے یہ سورہ نور ہے۔
کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے اس سارے قرآن میں اس آیت کا نور سب سے مختلف. سبحان اللہ قبلہ, کیا بات ہے. اب وہ آیت آپ کے سامنے ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ ساری کائنات کا نور ہے. پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے. اللہ ساری کائنات کا نور ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. مثل میں اور مثل میں فرق ہے. مثل کہتے ہیں شبیہ کو, اس کا شبیہ تو کوئی بھی نہیں. والذی لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ ساری مثالوں کا خالق ہے. اس کی مثل تو کوئی نہیں ہے, اس کی مثل موجود ہے. اگر اس کے نور کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو مثل نور ہی کمشکات, ایک طاق ہے جی, اس طاق کے اندر فیہا مصباح, ایک چراغ ہے. کیا بات ہے. المصباح فی زجاجۃ, یہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے. تو یہ فانوس کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور کوئی نہیں, کیا بات ہے. تاکہ یہ نور کو ریفلیکٹ کرے. اور ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے شروع کہاں سے کیا ہے. اللہ ساری کائنات کا نور ہے. جو مثال دے رہا ہے اس کا مطلب ہے اس مثال کی وجہ سے ساری کائنات میں نور ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری, یہ جو فانوس ہے شیشے والا, یہ مسلسل ایسے ہے جیسے کوکب دری ہے. اور یہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. اس آیت کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے, میں خالی ترجمے سے اور ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا چلوں گا کہ یہ جو شجرہ مبارکہ زیتونہ, اس کی وجہ سے یہ مسلسل یوقد روشن ہے. یہ شجرہ جو ہے یہ اس کی خصوصیت یہ ہے لا شرقیت ولا غربیہ, یہ نہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر جھکتا ہے, یہ بالکل صراط مستقیم ہے. اور دیکھو یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, کسی چیز کو, کسی درخت کو, کسی کو روشن کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آگ کا محتاج نہیں ہے, خود ہی روشن ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کشتی جو ہے وہ ستاروں کی مدد سے چلتی ہے. جی کشتی جو ہے, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عام کشتیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, لیکن جو کشتی وہی بنا دے کسی ستارے کی محتاج نہیں ہوتی. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. نوح کی کشتی بندوں نے نہیں بنائی, وحی کے ذریعے نبی نے بنائی ہے. جی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو نور ہے, اس کے بعد فرمایا نور علی نور, نور کے بعد نور ہے, نور کے بعد نور ہے. کتنی بار؟ کم از کم 14 بار. صلوات بر محمد وعلی محمد. یضرب اللہ الامثال, پروردگار انسانوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. اس کو خالی فریزز نہ سمجھو, یہ حقیقتیں ہیں جو مثال میں بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب اگر دیکھنا چاہتے ہو ان چراغوں کو تو یہ چراغ کہاں ہیں؟ فی بیوتن, بعض گھروں میں ہیں. فی بیوتن, ان گھروں کی شان کیا ہے؟ اذن اللہ ان ترفع, اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کا ذکر بلند کرو. اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کا ذکر بلند کرو. یذکر فیہا اسمہ, اللہ کا ذکر, اللہ کا اسم جو ہے یہاں پہ یذکر ہے, فعل مضارع, یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے جہاں اللہ کے اسم کا ذکر نہ ہوتا ہو ان گھروں میں. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا, اور تسبیح بھی یہاں پہ مسلسل ہے. بالغدو والآصال, یعنی صبح بھی تسبیح ہے, ظہر کو بھی تسبیح ہے, شام کو بھی تسبیح ہے, رات کو بھی تسبیح ہے, چکی چل رہی ہو تو بھی تسبیح ہے, خاموش ہو تو بھی تسبیح ہے. علی کا کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کا کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی جانے,
علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. علی آزان میں آئے تو مفتی کہتا ہے بدت ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا؟ چونکہ دونوں جگہ اکٹھی ہو گئی نا، ایاک نعبد کا مرکز بھی اور ایاک نستعین کا مرکز بھی ایک جگہ ہونا چاہیے. خوب. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ آئی تو قرآن نے کہا، پھر بتا دیتے ہیں، رجال فیہ. یہ ان گھروں کی مثال جو ہے جو دی ہے آپ کو، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دنیا کے معاملات ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر ہی نہیں سکتے. پاک رسول نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اسی لیے تو پوچھا. سمجھانے کے مرحلے ہوتے ہیں نا مختلف. پہلا مرحلہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں اشارہ ہی سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ کہنا پڑتا ہے پھر سمجھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے شانے ہلانے پڑتے ہیں پھر سمجھتے ہیں، اب بعض لوگوں کو دکھا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ہے جو. تو نبی نے یہ سارے کام کیے، اشاروں سے بھی سمجھایا، زبان سے بھی سمجھایا، دکھا کے بھی سمجھایا اور شانے ہلا کے بھی سمجھایا. تو پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں یہ لوگ؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. ہن بیوتات الانبیاء، یہ صالحین اور علماء کے گھر ہیں. اگر ہو تو واقعی ایسے ہی ہے. تو ایک حضرت اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے یہ علی و فاطمہ کا گھر، یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ فرمایا نہیں. یہ علی و فاطمہ کا گھر جو ہے یہ انہی گھروں میں سے ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ ان گھروں میں سے نہیں ہے. لیس منہن بل افضل منہن. علی و فاطمہ ان گھروں میں سے نہیں، ان گھروں میں افضل ترین گھر جو. محمد وآل محمد صلوات. وقت نہیں میں مزید بحث کرتا، بس ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ. وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی عزت کرتے ہیں. اور یہ عزت کا پروٹوکول اتنا عظیم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے ذرہ آواز بلند ہوئی تو ان تحبط اعمالکم، سارے حج ضائع، ساری نمازیں ضائع. اگر 80 سال عبادت کی ہے تو ایک لحظے میں ختم ہو جائے گی. بے شک. اور اس طرح آپس میں جیسے اونچی اونچی گفتگو کرتے ہو، نبی کی ذات کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اونچی گفتگو کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. السلام علیکم یا رسول اللہ. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. لہذا دو چیزیں یہاں پہ قرآن فرما رہا ہے. ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد دو کام کرنے ہیں. ایک تو پیغمبر کا عزت و احترام کرو گے اور پیغمبر کی نصرت بھی کرو گے. ایک کام اور بھی کرنا اسی سیکوینس میں، ورنہ جو ہے وہ ایمان ادھر ادھر ہو جائے گا. واتبعوا النور، اور نور کی اتباع کرنا. تو پیغمبر پہ تو ایمان لے آئے. والنور اتبعوا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرنی ہے جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے. بہرحال مفسرین نے کہا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے. تو میں عرض کروں گا ذرا دیکھیے، یہ دو طرح کا نزول ہے. ایک ہے انزلنا الیک، انزلنا الیک، آپ کی طرف نازل کیا ہے. یہ ہے انزل معہو، تمہارے ساتھ نازل ہوا ہے. تو الیکا اور معہو میں فرق ہے عزیزان.
اب آئیے، راغب اصفہانی بہت بڑے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے مفردات پہ کتاب لکھی ہے، مفردات راغب اصفہانی معروف ہے۔ راغب اصفہانی نے ماء کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک ہے معنی، پہلا معنی لکھا ہے یقتضی الاجتماع، ماء جہاں پہ آ جائے وہاں تقاضا یہ ہے کہ 2 چیزیں جمع ہوں۔ کہاں کہاں پہ؟ اما فی المکان او فی الزمان، یا دونوں کا مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو، یا زمانہ دونوں کا ایک ہو، تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ مع کا معنی آئے گا۔ دوسرا معنی جو ہے وہ نصرت ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، گویا خدا صابروں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تو یہاں مع جو ہے کس کا معنی دے رہا ہے؟ نصرت کا۔ تو مع کے لیے ضروری ہے ایک ہی زمانے میں ہو اور ایک ہی جگہ پر ہو، اور دوسرا معنی ہے نصرت کرے۔ تو پس تلاش کرو کون سا نور ہے جو ایک ہی زمانے میں پیغمبر کے ساتھ تھا، جب تک پیغمبر تھے یہ نصرت میں اس نے ساری زندگی۔ اس نور کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو خدا کی قسم پیغمبر نے پہلا حکم بھی یہی دیا اور آخری حکم بھی یہی دیا۔ جب اعلان ہو گیا کہ اے قریش میں تمہارے لیے نبی نبوت لے کر آیا ہوں، تو بہرحال علی ابن ابی طالب کے بارے میں اس دن فرمایا ان ھذا اخی وخلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی اخی ہے، میرا وصی ہے، تمہارے درمیان خلیفہ ہے۔ گویا خلیفہ ہوتا ہے بعد میں، لیکن پہلے دن ہی ثابت ہو گیا کہ علی خلیفہ ہے۔ بے شک بے شک، نعرہ حیدری، نعرہ خشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اور جب یہ اعلان کر دیا تو فرمایا وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوهُ، اس کے بعد کیا کرو گے؟ علی کی ہی سنو گے، علی ہی کی اطاعت کرو گے۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے، ابو طالب پہلے تو خالی بھتیجے کی اطاعت کرنی تھی، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ گویا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آج سے علی خلیفہ ہو گئے۔ بے شک بے شک، جلی کہتے ہوئے حفظ چاہتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو؟ یا علی کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ بہرحال اور آخری حکم بھی یہی تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور بباغ دہل فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو گے۔ یہ 3 دن ایسے ہی نہیں بیٹھے رہے وہاں پہ، 3 دن بیعت ہوئی ہے، ہاں 3 دن بیعت ہوئی ہے۔ بہرحال تو آخری حکم بھی یہی تھا، اس لیے کہ رسالت کو سمجھنا ہے تو علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، عشق رسول سمجھنا ہے تو وہ بھی علی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کائنات کی نورانی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہو تو یہی ولی ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ ایک علی کا اور بھی ذکر کرنا ہے۔ وہ علی جو ہے وہ علی کا پوتا ہے، علی اکبر۔ اس قدر مشابہ تھے پیغمبر سے جناب علی اکبر، اس قدر جلیل القدر شخصیت ہے یہ کہ لوگ کہتے ہیں جب علی اکبر مدینے میں نکلتے تھے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگ رسول اللہ کی زیارت سمجھ کے کرتے تھے۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جس نے وفدیناہ بذبح عظیم کا معنی پورا کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا نا، کیا بیٹا اللہ نے یہ حکم دیا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس حکم پہ عمل کروں؟ باپ نے بیٹے سے پوچھا تھا، اور بیٹا بھی بہرحال مطیع تھا، اس نے کہا کہ ستجدنی من الصابرین، بابا آپ مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ لیکن کربلا اس کے برعکس تھی، اور کہتے ہیں کہ جب ابراہیم لے کر گئے تو گھر جناب ہاجرہ سے کہا کہ میں دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ بی بی ہاجرہ کو آ کے شیطان نے بھی کہا، ورگلایا، کہا کہ وہ تو تمہارے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، لیکن بہرحال ماں تھی نا، بھاگتی ہوئی پیچھے گئی تو دمبا تو ذبح ہو چکا تھا، لیکن عزادارو حقیقت یہ ہے کہ ماں نے جب دیکھا نا بیٹے کے گردن پہ خراش تھی، تو جناب ہاجرہ یہ خراش برداشت نہیں کر سکی، مریض ہو گئی اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلی گئی۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا لیلا کی ماں زندہ بھی رہی اور علی اکبر کے لاشے کو دیکھا۔ یہ کون علی اکبر ہے؟ میدان کربلا میں جب علی اکبر حسین سے اجازت لینے آئے تو کیسے حسین دے اجازت؟ اگر اسماعیل پیارا تھا تو حسین کو علی اکبر بھی عزیز، لیکن مختصر میں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اجازت دی حسین نے۔ اب علی اکبر گئے ہیں میدان کربلا کی جانب، کیا کہا مولا حسین نے؟ اللہم اشہد لا ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس منطقا خلقا وخلقا برسول اللہ کننا اذ اشتقنا بزیارت نبیک نظرنا الیہ۔ اے اللہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، جو گفتار میں رسول اللہ کی شبیہ تھا۔ پروردگار تیرے نبی کی زیارت کے جب ہم محتاج ہوتے تھے تو اس نوجوان کی زیارت کرتے تھے۔ ایک جملہ اور سنیے گا، جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو جوان جب آئے بوڑھے باپ سے کسی بات کی اجازت لینے تو بوڑھا باپ جوان کے چہرے پہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ غرور سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں روایت کہتی ہے نظر الیہ نظر آیسن، حسین نے مایوس بھری نگاہوں سے دیکھا علی اکبر کو۔ علی اکبر گئے میدان کربلا میں، کربلا کا میدان کی حالت یہ تھی، فزج الناس بالبکا، مقتولوں کی کثرت کو دیکھ کے، مقتولوں کی کثرت کو دیکھ کے دشمن گھبرا گیا۔ جیسے یہ صورتحال دیکھی، اب حسین کہتے ہیں جب علی اکبر جا رہے تھے نا، علامہ نقل مرحوم کہتے ہیں، کہا بیٹا جاتے بھی جاؤ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے بھی جاؤ۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے تھے، حسین قدم قدم بڑھا کے علی اکبر کی طرف جا رہے تھے۔ نقل صاحب قبلہ کہتے ہیں خدا جانے یہ باپ کی محبت تھی یا شبیہ رسول کا احترام تھا۔ بس علی اکبر کے منظر کو دیکھتے ہوئے اب حسین سے رہا نہ گیا، کہتے ہیں ماں کو پیغام بھیجا، ام لیلا ایک دفعہ مصلی بچھا کے اللہ سے کہو ماں کی دعا پوری ہوتی ہے، میرا لال پلٹ کے ایک بار پھر آ جائے۔ ماں نے مصلی بچھایا، پروردگارا جس نے یوسف کو لٹا دیا یعقوب کی جانب، اے اللہ علی اکبر کو لوٹا دے۔ علی اکبر پلٹ کے آئے، حسین نے سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا یا بتا اللہ تشقد قتلنی، اے بابا پیاس سے قتل ہوئے جا رہا ہوں، بیٹا ذرا زبان قریب کرو۔ ہاتھ لسان کا شاید حسین نے بہانہ بنایا ہو بیٹے کے بوسے دوبارہ رخصت کیا۔ بس مختصر کر رہا ہوں، علی اکبر گئے، ایک مرحلہ ایسا آیا زادار
منظر میری طرف نگاہ کیجئے گا. علی اکبر جنگ کرتے کرتے کسی نے علی اکبر کے سر پہ تلوار ماری. جوان سنبھل نہ سکا, اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے. روایت کہتی ہے ظالم تلواریں لے کے آگے بڑھے. فقطعوه اربا اربا. اب علی اکبر کا بدن نہیں تھا, ٹکڑے تھے. اور آخری سلام کیا, بابا علی اکبر کا سلام ہو. بعض نے کہا علماء نے علی اکبر نے مدد نہیں مانگی اس لیے کہ کیسے ممکن تھا جوان علی اکبر بابا کو بلاتا. بس آخری منظر سنیے گا, حسین شیر کی طرح بڑھے آگے. بس ایک آخری منظر سنیے گا. روایت کہتی ہے حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا, آسمان کی جانب نگاہ کی. الدنیا بعد خلیفہ, اے علی اکبر تیرے بعد کوئی زندگی